سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، سوئے حق جب سدھارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی ہے دل آرا ہمارا نبی، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکاں کا اجالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، میں آسے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستدلی کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، الحمد
للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بدبخت اور ناعاقبت اندیش تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے عرصہ میں دن رات تبلیغ حق فرمائی، مگر وہ نہ مانے۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت کی دعا مانگی اور خدا سے عرض کی کہ مولا ان کافروں کو بیخ و بن سے اکھاڑ دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور خدا نے حکم دیا کہ اے نوح، میں پانی کا ایک طوفان عظیم لاؤں گا اور ان سب کافروں کو ہلاک کر دوں گا۔ تو اور اپنے چند ماننے والوں کے لیے ایک کشتی بنا لے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک جنگل میں کشتی بنانا شروع فرمائی۔ کافر آپ کو دیکھتے اور کہتے اے نوح کیا کرتے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بناتا ہوں جو پانی پر چلے۔ کافر یہ سن کر ہنستے اور تمسخر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ آج تم ہنستے ہو اور ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 2 سال میں تیار کی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے کے درجے میں وحوش اور درندے، درمیانی درجہ میں چوپائے وغیرہ اور اوپر کے درجہ میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور کھانے پینے کا سامان۔ پرندے بھی اوپر کے درجہ میں تھے۔ پھر جب بحکم الہی طوفان عظیم آیا تو اس کشتی پر سوار ہونے والوں کے سوا روئے زمین پر جو کوئی بھی تھا پانی میں غرق ہو گیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی جو کافر تھا اسی طوفان میں غرق ہو گیا۔ سبق: خدا کی نافرمانی سے اس دنیا میں بھی تباہی و ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور ان کی اطاعت سے ہی دونوں جہاں میں نجات و فلاح مل سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی جب کشتی بنانا شروع کی تو ایک مومنہ بڑھیا نے حضرت نوح سے پوچھا کہ آپ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑی بھی ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں سب کافر ہلاک ہو جائیں گے اور مومن اس کشتی کے ذریعے بچ جائیں گے۔ بڑھیا نے عرض کیا حضور جب طوفان آنے والا ہو تو مجھے خبر کر دیجیے گا تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں۔ بڑھیا کی جھونپڑی شہر سے باہر کچھ فاصلہ پر تھی۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام دوسرے لوگوں کو تو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، مگر اس بڑھیا کا خیال نہ رہا، حتیٰ کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کی شکل میں آیا اور روئے زمین کے سب کافر ہلاک ہو گئے۔ اور جب یہ عذاب تھم گیا اور پانی اتر گیا اور کشتی والے کشتی سے اترے تو وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضرت وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر روز اس انتظار میں ہوں کہ آپ کب کشتی میں سوار ہونے کے لیے فرماتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بڑی بھی طوفان تو آ بھی چکا اور کافر سب ہلاک بھی ہو چکے اور کشتی کے ذریعے خدا نے اپنے مومن بندوں کو بچا لیا، مگر تعجب ہے کہ تم زندہ کیسے بچ گئی؟ عرض کیا اچھا یہ بات ہے تو پھر اسی خدا نے جس نے آپ کو کشتی کے ذریعے بچا لیا مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہی کے ذریعے بچا لیا۔ سبق: جو خدا کا ہو جائے خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے اور بغیر کسی سبب ظاہری کے بھی اس کے کام ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔